अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुकू नंबर 3 का आगाज़ होता है आयत नंबर 34। अल्लाह ताला यहाँ पर इस आयत में इरशाद फरमाते हैं, बड़ी अहम बात है हमारे लिए। और हम उसको देखते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक जो मर्द को एक रुतबा दिया है औरतों पर, वो क्या है और किस वजह से है। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्रिजालु कव्वामूना, मर्द औरतों पर निगरान है। ये कोई आम सी बात नहीं है, अलन निसाई, औरतों पर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने मर्द को औरत पर कव्वाम क्यों बनाया? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर एक फजीलत दी। मर्द औरत से फिजिकली स्ट्रांग होता है। औरत चाहे वो कितना ही आला मर्तबा क्यों ना हासिल कर ले, उसको मर्द की जरूरत रहती है। हमें ज़रूरत है अपनी औलाद को ये समझाने की, बचपन से ही अपनी बेटियों को समझाने की, कि अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें भाई दिए हैं तो वो भाई अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत के लिए दिए हैं। और वो इस चीज़ को बुरा ना समझें कि अगर भाई उनको किसी बात से रोकते हैं या उनको कहीं बाहर जाने में उनके लिए फ़िक्रमंद हैं, तो अल्लाह ताला ने ये उनको दर्जा दिया है। और ये बातें हमें बचपन से बच्चियों को समझाने की ज़रूरत है। बच्चियाँ ये हरगिज़ ना समझें इस बात को कि हम पर ही पाबंदियाँ लगाई गई हैं। और आप लोगों से एक ज़रूर ये भी गुज़ारिश करूँगी कि हमेशा जो बातें बेटियों के साथ, अगर जो बातें मुख्तस है, अगर कोई पाबंदी बेटी के साथ मुख्तस है, तो वो पाबंदी बेटे के लिए भी एज इट इज वैसे ही पाबंदी होनी चाहिए। अगर आपकी बेटी को ऑनलाइन गेम्स खेलने की इजाजत नहीं है, तो आपके बेटे को भी कतई वो ऑनलाइन गेम्स खेलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आपकी बेटी को अगर किसी दोस्त के घर जाने की इजाजत नहीं है, तो आपके बेटे को भी कतई किसी दोस्त के घर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये तफरका अपने दिलों से निकालिए कि एक हर पाबंदी बेटियों पर लगाई जाए और बेटों पर कोई नजर न रखी जाए। क्या बेटे हमारे गुनाहों से पाक हैं? क्या उन पर कोई गुनाह नहीं है? तो हमें चाहिए कि हम अपनी तरबियत के अंदर इस चीज़ को शामिल करें कि जो जो मामला हम अपनी बेटियों के साथ करते हैं, वही सारे मामलात हमें अपने बेटों के मामले में भी मद्देनजर रखने चाहिए। जब हम इन चीज़ों के तफरके से हटेंगे, तो कतन बेटियां हमारी इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगी कि सारी पाबंदियां हमारे सरों पर थोपी जाती हैं। और हमें हमारी बच्चियां बड़ी खुशी से इस चीज़ को महसूस करेंगी कि उनके भाई उन पर कव्वाम हैं। अल्लाह ताला ने ये रुतबा मर्दों को दिया है। और हमें हरगिज इसमें कोई दिली तौर पर हमारे दिलों में कोई रंजिश नहीं कि अल्लाह ताला ने मर्दों को कव्वाम क्यों बनाया। सिर्फ इसलिए बनाया ताकि वो औरतों की इज्जत और असमत की हिफाजत करें। अल्लाह ताला ने औरतों के लिए एक बॉडी गार्ड्स बना दिया। तो इसमें हमें खुश होना चाहिए कि रब कायनात ने हमारे लिए स्पेशल बॉडी गार्ड्स को मुकर्रर कर दिया। अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद इसलिए फरमाते हैं और रिजालु कव्वामूना अलन निसाई, औरतों पर अल्लाह ताला ने मर्दों को कव्वाम बनाया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इसलिए कव्वाम बनाया ताकि वो उनकी पूरी पूरी जिम्मेदारी को पूरा कर सकें, हर जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। इकाम कहते हैं टेढ़े को सीधा करना। यानी अल्लाह ताला ने कव्वाम से मुराद क्या है कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर अमीर बनाया है। यानी उनको, उनका लीडर है, मर्द के उनको लीड कर रहे हैं, उनका हर लिहाज से उनका ख्याल कर रहे हैं। तो इसमें हमें ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अब कव्वाम क्यों बनाया। क्योंकि अब अल्लाह ताला उस चीज़ को एलेबोरेट कर रहे हैं मजीद आगे, बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस वजह से जो अल्लाह ताला ने उनके बास को बास पर फजीलत दी है। पहली वजह यह है कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी। यानी अल्लाह ताला ने उनको फजीलत किस वजह से दी है कि अल्लाह ताला ने फजीलत से दी है इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिससे मुराद अल्लाह ताला की अता करदा मर्दाना कुव्वत और दिमागी सलाहियत है। मर्द जब फैसले करते हैं, तो उनके फैसले करने की सलाहियत औरत की निस्बत ज्यादा होती है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। तो अल्लाह ताला ने ये जो मर्द को फजीलत दी है औरत पर, ये अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर ये मर्द को औरत पर फजीलत दी है। और मर्द को अल्लाह ताला ने इसी वजह से घराने का निगरान और खानदान में बड़ा भी बनाया है। आप ये याद रखिएगा कि मर्द जो फैसले करते हैं, वो जज्बाती तौर पर कम ही फैसले करते हैं। हाँ, हम लोग अगर ये समझें कि मर्द भी जज्बाती होकर फैसले करते हैं, तो वो वाले मर्द जज्बाती होकर फैसले करते हैं जिन पर औरतों के आसार ज्यादा दिखाई दें, जिनकी जिंदगी में औरतों का असर और रसूख ज्यादा हो, तो वो मर्द
عورتوں کی اثر و رسوخ میں آنے کی وجہ سے پھر وہ بھی جذباتی فیصلے کر اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے طلاق کا جو معاملہ ہے وہ عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ مرد کے ہاتھ میں اس لیے دیا کیونکہ عورت اکثر اوقات طبیعت نہ خراب ہونے کی وجہ سے اور ناچاقی اس میں زیادہ جلدی آ جاتی ہے، اس میں حوصلہ کم ہوتا ہے مرد کی نسبت۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ شرف دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کو ہاتھ میں یہ طلاق اور یہ عقد کی نکاح کی گرہیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں دی ہیں، عورت کے ہاتھ میں نہیں دی ہیں۔ اگر عورت کے ہاتھ میں ہوتی تو عورت بہت جلد ہی طلاق لے لیتی۔ آج کل ہم خواتین یہ سب جب نکاح کرتی ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم طلاق لینے کا حق اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ عقد نکاح کرنے کا اور نکاح کی گرہ کا جو معاملہ ہے مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا بہتر جانتا ہے۔ اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اب مرد اپنے مال میں سے عورت کے اوپر خرچ بھی کرتا ہے اور اپنے تمام کے تمام فرائض کو بھی پورا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، بس نیک عورتیں فرما بردار ہیں۔ نیک عورتیں کیا ہیں؟ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک عورتیں فرما بردار ہیں۔ اپنے اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنا کوئی انسان کے عزت میں کمی نہیں لے آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم اپنے شوہر کی تابعداری میں بہت زیادہ نیچے آ گئے تو شاید ہمارا شوہر ہمیں کچھ زیادہ ہی ہمارے پر غالب آ جائے گا اور ہمیں مغلوب کر لے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَالصَّالِحَاتُ، نیک عورتیں قانتات فرما بردار ہیں، نہ صرف فرما بردار ہیں بلکہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بلکہ وہ حفاظت کرتی ہیں نہ صرف اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی، بلکہ اپنے شوہر کی تمام کی تمام اس کی پراپرٹی کی اور اس کے تمام چیزوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں اونٹوں پر سوار ہیں، عرب عورتیں، ان میں سے سب سے بہتر قریش کی نیک عورتیں ہیں جو بچوں پر ان کی چھوٹی عمر میں بہت زیادہ شفقت کرنے والی ہوتی ہیں اور شوہر کے مال کی خوب حفاظت کرنے والی ہیں۔ اس لیے عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم گھروں کا خیال کرتے ہیں، گھروں کی صفائی کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی مرتبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ اگر ہم اس کو یہ سوچ سمجھ کر اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو تبھی ہم اس تمام کے تمام اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ باتیں نہیں ہوں گی تو ہم قطعاً اس اجر و ثواب کے مستحق نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حفاظت کرنے والی ہیں نہ صرف اپنی عصمتوں کی بلکہ اپنی شرمگاہوں کی، اپنے گھر کی، اپنے مال کی، اپنے شوہر کی ہر چیز کے مال کی وہ حفاظت کرنے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں اچھی عورت کون ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ عورتوں میں اچھی عورت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو جب وہ اپنے شوہر کو جب وہ اسے دیکھے خوش کر دے، جب وہ کسی کام کا اسے حکم دے تو خوش اسلوبی سے اسے پورا کرے، اپنی ذات سے اپنے مال کے سلسلے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے اور کہ اسے برا لگے، یعنی شوہر کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اتنی زیادہ کہ اس کو برا لگے آپ کی باتیں۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب عورت پانچوں نمازیں ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو وہ جنت کی جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ! اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری کوئی ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صرف یہی ذمہ داریاں رکھی ہیں اپنے اولاد، اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی۔
आगे चलते हैं। हदीस के अगले आयत के अगले हिस्से में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मदाजि'i फिल मदाजि'i वद्रिबूहुन्ना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और वो औरतें जिनकी सरकशी से तुम डरते हो। नशीजा उस सवारी को कहते हैं जिसकी पीठ पर सवार या सवार कोई ज्यादा देर के लिए सवार ना रह सके। ज्यादा देर की, क्योंकि वो सवारी जो है वो अपनी सवारी को गिरा देता है, यानी कि उस सवारी पर ज्यादा देर कोई सवार ना रह सके। तो इस यहाँ पर इससे मुराद औरत का अपने शोहर से बुग़्ज़ रखना है। नुशूज़हुन्ना, औरत का अपने शोहर का नाफरमान होना है, और उसके लिए जायज समझना है कि वो अपने शोहर के लिए नाफरमान है। औरत का शोहर से नामुवाफकत रखना है, उसके साथ निबाह ना करना है। औरत का अपने शोहर के मुकाबले में सरकशी इख्तियार करना है। नशूज के लुग़वी मानी बुलंदी के हैं, या उठान के, या ऊपर चढ़ जाने के, या अपने आप को अपने शोहर से बुलंद मर्तबा समझने के हैं। अल्लाह ताला उनके लिए वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हें खौफ हो नुशूज़हुन्ना, अपनी औरतों की सरकशी का, फ़ाइज़ूहुन्ना, सबसे पहले क्या करो। अल्लाह ताला ने कितने ही खूबसूरत अल्फाज में कहा कि उनको नसीहत करो, उन अपनी औरतों को नसीहत करो, उनको समझाओ, उनको डराओ अल्लाह ताला के अजाब से, कि अगर शोहर की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला की किस अजाब में मुब्तला हो सकती हो। अल्लाह ताला फिर आगे इसी आयत को मजीद इलेबोरेट करते हुए इरशाद फरमाते हैं, वहजुरूहुन्ना फिल मदाजि'i वद्रिबूहुन्ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर फिर भी वो औरतें सरकशी करने से बाज ना आए, जुबान दराजी से बाज ना आए, तो फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उन औरतों को उनको बिस्तरों में छोड़ दो, यानी अपने बिस्तरों को अलग कर लो उनसे। पहली बात अल्लाह ताला ने पहली बात फरमाई कि उन औरतों को नसीहत करो। फिर अल्लाह ताला ने दूसरी बात फरमाई कि उन औरतों को के बिस्तरों को अलग कर दो। यानी अब ये ट्रेंड बड़ा आम सा हो गया है, अपने अपने कमरों को अलग कर लेना। अल्लाह ताला ने यहाँ पर सजा के तौर पर ये कहा है कि अपने बिस्तरों को अलग कर लो। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि अब औलाद जवान हो गई है, अब हम एक कमरे में कैसे रहें, या फिर अगर बच्चे छोटे भी हैं तो वो अलग कमरों में सोते हैं। ये गलत है, ये कतन जायज नहीं है। अल्लाह ताला ने ये सजा के तौर पर कहा है कि अपनी बीवियों के बिस्तरों को अलग कर दो, क्योंकि औरत अगर सारा दिन की थकी हुई होती है तो उसको सस्ताने के लिए अपने शोहर का साथ जरूरी चाहिए होता है। ये अल्लाह ताला ने साथ बनाए हैं, ये हमारे या आपकी तरफ से नहीं बने हुए हैं। हमें इन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को समझना चाहिए कि इनकी अहमियत क्या है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो फिर भी ना सुने तो उनके बिस्तरों को अलग कर दो। अब अगली बात अल्लाह ताला फिर फरमा रहे हैं, वद्रिबूहुन्ना, अगर फिर भी ना सुने तो फिर उनको मारो। अब मारने से ये तीसरी मुराद ये हरगिज नहीं है कि उनको इतना मारो कि वो जख्मी और लहू लुहान हो जाएं। ऐसी मार मारो कि वो हमदर्दी और मोहब्बत की मार हो, यानी तुम्हें हमदर्दी भी हो और मोहब्बत भी हो। जैसे एक माँ अगर अपने बच्चे को मारती है, उसको ये भी एहसास जरूर होता है कि कहीं बच्चे को ज्यादा चोट ना आ जाए। ऐसी मार हो जो इस्लाह के लिए हो, ऐसी मार ना हो कि वो उसकी तकलीफ में मजीद इजाफा कर दे, बल्कि ऐसी मार हो जो उनकी इस्लाह कर दे, हमदर्दी भी हो और मोहब्बत भी हो। अल्लाह ताला ने इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ, और उनके जिस्म पर कोई निशान भी ना बने। मार का मकसद गुस्से को ठंडा करना नहीं है, बल्कि ये मार का मकसद सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, ये मार जिल्लत, तौहीन और हकारत के लिए भी नहीं है। औरत की फितरत में दाखिल है कि वो हर चीज बर्दाश्त कर सकती है सिवाय अपने शोहर के गुस्से के, और अगर इस पर भी तब्दीली ना हो तो इसके मानी ये है कि वो बिल्कुल आम औरत है। यानी उस औरत के अंदर अब उसके बाद अगर वो इतनी यहां तक पहुंच जाता है मामला, तो यकीनन वो अपने आप को सुधार लेगी। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, फाइन अतअनाकुम फला तबगू अलैहिन्न सबीला। अल्लाह ताला अजीब मजीद इरशाद फरमाते हैं कि चनाचे अगर वो तुम्हारी इताअत करें तो उनको सस्ताने की कोई राह तलाश ना करो,
کہ ان کو مزید تکلیف دینے کے لیے کوئی راستہ نہ تلاش کرو۔ جب وہ عورت اطاعت کی طرف آ جائے تو سب ذرائع جن سے اصلاح مقصود ہے رک جائیں گے۔ اطاعت ڈنڈے کی اطاعت سے نہ ہو، کیونکہ اس سے مضبوط خاندان وجود میں نہیں آتے، بلکہ اطاعت وہ ہو جو دل سے اطاعت کی جائے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ پھر دوسرے دن اس سے ہم بستر ہو گیا ہوگا۔ یعنی غلاموں کو مار مار کے، چونکہ غلام ہے، لونڈی ہے، اس کو مارو اور پھر زبردستی اگلے دن اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر لو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5204 میں اس چیز سے سختی سے منع کیا ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر جب عورتوں کو مارتے ہیں اور پھر وہ مارنے کے بعد زبردستی اس کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، اور وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ چاہیں تو ہم تمہیں مار پیٹ بھی سکتے ہیں، ذلیل اور رسوا بھی کر سکتے ہیں، اور جب چاہیں تمہیں استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ ہم بستری ذہنی اور جسمانی سکون کے لیے ہوتا ہے، اذیت اور ٹارچر کے لیے نہیں ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ پھر دوسرے دن اس سے ہم بستر ہوگا۔ اچھا، ایک اور مفسر اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اگر بیوی کو مارے تو وہ مار ایسی ہو جیسے مسواک جیسی، ہلکی پھلکی، جیسے مسواک کی ڈنڈی ہوتی ہے نا، ہلکی سی، اس طرح کی ڈنڈی سے اس کو مارے۔ اب سوچ لیجئے کہ اس سے زیادہ ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں جب کہ تمام کے تمام معاملات ختم ہو جائیں، یعنی کہ تمام چیزیں ہو چکی ہوں۔ ہمارے ہاں سب سے پہلا کام ہی ہاتھ اٹھانے سے ہوتا ہے، اور پھر وہ ہاتھ اٹھانا بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہلکی سی مار ہو، بلکہ ہاتھ اٹھانا بھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نشان ضرور بنے ہوں، اور پھر ہاتھ اٹھانا بھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا کا پورا خاندان اور پورا کا پورا محلہ بھی سنے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظ میں کھول کھول کر ایک ایک لفظ کو بیان کر دیا۔ رب کائنات آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب مار بھی لیا، اب عورتوں کو ڈرا بھی لیا، سب کچھ کر لیا، اب اللہ تعالیٰ اگلا اس سے آگے اگر پھر بھی نہ سنیں پھر کیا کریں؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، اور اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو۔ اب منصف سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ وہ ہو جو آگ پر مٹی کا تیل چھڑکنے والا کام کرے یا پیٹرول چھڑکنے والا کام کرے۔ منصف کا حکم اس لیے دیا گیا جو انصاف کرنے والا ہو، دونوں طرف کے دلائل کو سنے اور پھر عقل اور شعور کے ساتھ فیصلہ کرے اور کوشش کرے کہ ان دونوں کے درمیان میں اصلاح کرے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اِن یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ یاد رکھیے گا یہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اس کے درمیان میں کوئی تیسرا بندہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا سوائے رب کائنات کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں اصلاح کرنے کا، صلح کرنے کا، تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں میں موافقت پیدا کر دے گا۔ کہ محبتیں دلوں میں ڈالنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم فقیروں، ہم ہم بہت سے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے شوہر کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے، تعویذات لے کر آتے ہیں، تو اس اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے جس نے ہمارے دلوں میں موافقت کو ڈالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اصلاح کر دے اور دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا۔ اللہ تعالیٰ آخری حصے میں فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے رب کائنات ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ اب اگلا حصہ آیا آیت کا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اب ہمارے اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے۔
رشتے کی بات ہوگی، میاں بیوی کے تعلق کی بات ہوگی، اس کو کس کس طرح سے بچانا ہے، سب اللہ نے بیان کر دیا۔ کتنی نصیحت آموز باتیں ہیں، اگر ہم قرآن کو نہ پڑھیں، نہ سمجھیں، تو یہ نصیحتیں ہم کیسے حاصل کریں؟ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کرنا کیا ہے؟ والدین، اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنے حقوق بیان کیے، فوراً ہی رب کائنات نے ہمارے والدین کا بھی ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب اب سب سے امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دی کہ والدین اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ ہے کہ اگر ان کو غصہ آئے، وہ ڈانٹیں ڈپٹیں کچھ بھی کریں، ان کو اف بھی نہ کہو، ماتھے پر پل بھی نہ لے کر آؤ۔ یہ ہے احسان کرنا۔ وہ احسان نہیں ہوتا کہ ان کی اچھائی کے بدلے میں تم اچھائی کرو، بلکہ ان کا جیسا بھی مزاج ہو، ہر مزاج کو ان کو برداشت کر کے، اور اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرو، اور ہمیشہ مسکراتے رہو۔ والدین کے ساتھ مسکرا کر ان کی طرف دیکھنا بھی صدقہ ہے، اور سب سے بہترین صدقہ یہی ہے۔ ہم سوچتے ہیں جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ صدقہ کریں صدقہ کریں، اچھا کتنا مال صدقہ کریں، کہاں سے لائیں؟ ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، تو کیا کہ جو گھروں میں والدین موجود ہیں وہ موجود نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس صدقہ کرنے کے لیے؟ کیا ان کو پیار کی نگاہ سے، پیار کے دو الفاظ دن میں کتنی مرتبہ کہہ کر اپنے اپنے لیے یہ صدقہ آپ کما سکتے ہیں؟ ہم خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اس سے مراد صرف ہمارے والدین ہیں، شوہر کے والدین نہیں ہیں، تو شوہر کے والدین سے تو ہمارا ڈبل رشتہ ہے۔ اگر ان سے ہمارا تعلق نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہ فرماتا کہ اللہ نے سسرالی رشتے بھی بنائے ہیں، اور اگر ان سے ہمارا تعلق نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سسر کو محرم نہ بناتا۔ ان کو محرم بنانے کی وجوہات ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کو کھانا پلائیں، کھانا کھلائیں، یا ہم اس چیز کے ہم اس کی جواب دہ نہیں ہیں، اگر ہم نہیں ہیں تو یاد رکھیے کہ ہم جو کچھ کریں گے وہ ہماری اولاد وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ جو ہم کریں گے ہماری اولاد کے انکانشیس میں وہ چیزیں اندر سما رہی ہیں، وہی سب کچھ ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے میں کرے گی۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، پھر رشتہ داروں کی بات آتی ہے، اور اس کے بعد یتیموں کی، پھر مساکین کی۔ ہم لوگ سب سے پہلے مسکینوں کی بات کرتے ہیں، باہر صدقہ کر دیا، والدین کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، یتیموں کو چھوڑ دیا۔ ہم سب سے پہلے باہر صدقات کی بات کرتے ہیں اور اپنے قریبی عزیز و اقارب کو بھول جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حق والدین کا، پھر قریبی رشتہ داروں کا، پھر یتیموں کا تیسرے نمبر پر، پھر چوتھے نمبر پر مسکینوں کا، اور پھر ان کا جو آپ کے قریبی، آپ کے رشتہ دار، جو آپ کے رشتہ دار جو آپ کے نیبرز ہیں، اور پھر ان کے بعد جا کر حکم آتا ہے ان نیبرز کا جو اجنبی ہیں۔ ہم لوگوں کو سب سے پہلے اگر ہم کہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہمیں اپنے ہمسایوں کا بہت خیال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کیٹیگرائز کر دیا ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کن لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی، جو آپ کے دوست ہیں، فرینڈس ہیں، وَابْنِ السَّبِيلِ، پھر کہیں جا کے مسافروں کی بات آتی ہے، اور وَمَا مَا مَلَكَتْ، اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یعنی وہ جو تمہارے ہاتھ کے نیچے تمہارے ملازم ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا اور فخر کرنے والا ہے، جو اکڑ کر اس کی زمین پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔